الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین اما بعد۔ معزز مشاہدین و ناظرین کرام، لگاتار ہماری گفتگو امت مسلمہ کی خصوصیات پر چل رہی ہے۔ کل آخرت سے متعلق دو اہم خصوصیات میں نے بیان کی تھی۔ پہلی خصوصیت یہ تھی کہ سب سے بڑا حوض اس امت کے نبی کو اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا ہوگا، اور جو دوسری خصوصیت ہم نے بیان کی تھی کہ سب سے پہلے امت مسلمہ ہی پل صراط پار کرے گی۔ خصوصیت نمبر 6، دو درسوں میں ہم نے 5 خصوصیات بیان کی تھی۔ آج جو خصوصیت ہے اس کا نمبر 6 ہے۔ تو خصوصیت نمبر 6 کہ سب سے پہلے جنت میں بھی امت مسلمہ جائے گی، سب سے پہلے پل صراط پار کرے گی، اور سب سے پہلے جنت کے اندر بھی امت مسلمہ داخل ہوگی اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے۔ دونوں کی مشترکہ دلیل یہ ہے، صحیح بخاری کی روایت کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُهُ، کہ میں اور میری امت سب سے پہلے پل صراط کو پار کریں گے۔ تو یہ پل صراط سب سے پہلے پار کرنے والی جو امت ہوگی امت مسلمہ ہوگی، اور اس کی دلیل یہ ہے جو صحیح بخاری کی دلیل جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی۔ اور جہاں تک جنت میں جانے کی دلیل ہے، سب سے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی کہ نحن الآخرون الاولون یوم القیامہ، کہ ہم دنیا کے لحاظ سے سب سے بعد میں آنے والی امت ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے یا سب سے آگے رہنے والی امت ہیں۔ وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةِ، اور ہم سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ یہاں آپ بھی مراد ہیں اور آپ کی امت بھی مراد ہے، وہ امت مسلمہ جن کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت لکھی ہوگی اور جنہیں جنت کا پروانہ مل جائے گا، جنت میں داخلے کی اجازت مل جائے گی، پل صراط کو پار کر جائیں گے۔ تو سب سے پہلے جو امت جنت کے اندر داخل ہوگی، یہ خصوصیت اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو نصیب کی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ نحن اول من يدخل الجنہ، ہم سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ بید انہم اوتوا الکتاب من قبلنا، ہاں یہ ضرور ہے کہ انہیں ہم سے پہلے کتاب دی گئی، وہ اوتیناہ من بعدہم، اور ہمیں ان کے بعد کتاب دی گئی۔ تو دنیا کے لحاظ سے یہ امت بعد میں آنے والی ہے، اس امت کو بعد میں کتاب ملی، اور اس امت کا نبی سب سے آخر میں آیا، لیکن آخرت میں پل صراط بھی سب سے پہلے ہی امت پار کرے گی، اور سب سے پہلے جنت کے اندر بھی یہی امت داخل ہوگی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحیح حدیث سے معلوم ہوا۔ تو یہ 6ٹھی خصوصیت ہے آخرت کے لحاظ سے کہ جنت کے اندر سب سے پہلے جو امت جائے گی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مبارکہ ہے۔ 7ویں خصوصیت یہ ہے کہ سب سے زیادہ تعداد میں جنت کے اندر امت محمدیہ کے لوگ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ عبداللہ قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ فرماتے ہیں، اور جب مطلق عبداللہ آئے تو اس سے مراد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، فقال، تمہارے نبی نے فرمایا اترضون ان تکونوا ربع اہل الجنہ، قلنا نعم، کیا تم اس بات سے راضی ہو کہ تم جنت کا چوتھائی ہو، یعنی چوتھائی تمہاری تعداد ہو، باقی دوسری امت کے لوگ ہوں؟ تو صحابہ کرام نے کہا قلنا نعم، ضرور ہم اس سے راضی ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین اگر ہمیں یہ رکھے گا تو ہمارے لیے یہ اللہ کی طرف سے ہے، لہذا اس پر ہم راضی ہیں۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا ترضون ان تکونوا ثلث اہل الجنہ، کیا تم لوگ اس بات سے راضی ہو کہ تم جنت کا 1/3 ہو، یعنی 3/3 جنت میں سے 1/3 تم رہو، یعنی امت مسلمہ رہے؟ قالوا نعم، تو لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا کہ ترضون ان تکونوا شطر اہل الجنہ، قلنا نعم،
तुम्हारे नबी ने फरमाया क्या तुम लोग इस बात से राज़ी हो कि तुम आधे जन्नती हो जाओ, यानी जन्नत में आधी तुम्हारी तादाद रहे। पूरी उम्मत मुस्लिम पूरी जन्नत में सारी उम्मतियों को मिला करके आधी जो तादाद जन्नतियों की होगी वो उम्मत मुस्लिमा की होगी। क्या तुम लोग इस बात से राज़ी हो? कुल्ना नाम, तो कहते हैं कि हम सब ने कहा कि हाँ। तुम्हारे नबी ने फरमाया वल्लज़ी नफ्स मुहम्मदिन बियदी, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, इन्नी लअरजू अन तकून निस्फ़ अहलिल जन्नह, मुझे उम्मीद है बल्कि मुझे यकीन है कि तुम जन्नत में तुम्हारी तादाद आधी होगी, यानी आधी जो जन्नत में जो लोग होंगे उनमें तुम आधे होगे। ये हमारे नबी ने फरमाया कि हमें अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है, और आपकी उम्मीद का मतलब ये है कि यकीन आप समझें कि जन्नत के अंदर आधे जो रहेंगे उम्मत मुस्लिमा के लोग रहेंगे। वज़ालिक इन्नल जन्नह ला यदखुलुहा इल्ला नफ्सुन मुस्लिमा, और ये इसलिए कि जन्नत के अंदर वही लोग दाखिल होंगे जो मुसलमान होंगे, जो मुसलमान होंगे वही जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। और ये मुसलमान यानी जो साबिक़ा उम्मत नबियों पर जिनका ईमान होगा वो भी मुसलमान होंगे, क्योंकि सबका दीन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन इस्लाम रखा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हमारे नबी तक सबका दीन एक था, और दीन इस्लाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर एक ही दीन उतारा, वो दीन इस्लाम है। लिहाजा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी मुसलमान थे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी मुसलमान थे, उन पर जो ईमान लाए वो मुसलमान थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुसलमान थे, उन पर जो ईमान लाए वो मुसलमान थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सब के सब मुसलमान थे, और उनका दीन उनके लिहाज उनके ज़माने के लिहाज से था। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के अंदर नबी बना करके भेजा तो आपकी शरीयत ने सारी शरीयतों को मनसूख कर दिया, लेकिन दीन सबका एक ही था। दीन जो उसूली बातें हैं, बुनियादी बातें हैं, तमाम दीनों के अंदर एक ही थी। लिहाजा जो भी जन्नत के अंदर जाएगा वो मुसलमान ही जन्नत के अंदर जाएगा। दीन इस्लाम के अलावा अगर कोई और दीन मानने वाला होगा वो जन्नत के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि वो अल्लाह ताला का भेजा हुआ दीन नहीं है, वो अल्लाह ताला का भेजा हुआ दीन नहीं है, वो उनके अपने बनाए हुए दीन है। वो उन्होंने उस दीन को गढ़ा है। अल्लाह ने जो दीन भेजा, एक ही दीन भेजा, वो दीन इस्लाम है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक जो पसंदीदा दीन है वो दीन इस्लाम ही है। दीन इस्लाम के अलावा जो कोई दीन अख्तियार करेगा अल्लाह ताला उसे कबूल नहीं करेगा। वह फिल आखिरत मिनल खासिरीन, और वह आखिरत में खसारा पाने वालों में से होगा। लिहाजा जो भी इंसान जन्नत के अंदर जाएगा वो मुसलमान ही जाएगा, मुसलमान के अलावा कोई जन्नत के अंदर जा नहीं सकता। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है, और ये हमारे नबी की हदीस कि वज़ालिका अन्नल जन्नह ला यदखुलुहा इल्ला नफ्सुन मुस्लिमा, कि जन्नत के अंदर सिर्फ मुसलमान दाखिल होंगे, जिनका अल्लाह पर, यौम आखिरत पर, नबियों पर, सब पर ईमान है, वही लोग जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। और आपकी शरीयत ने साबिक़ा तमाम शरीयतों को मनसूख कर दिया है। लिहाजा इस वक्त जो भी यहूदी हैं, नसरानी हैं, अगर हमारे नबी पर ईमान नहीं लाएंगे और हमारे नबी का कलिमा नहीं पढ़ेंगे, दीन इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं होंगे, तो मुसलमान नहीं कहलाएंगे। उन्हें अहले किताब कहा जाता है, और ये काफिर और मुशरिक हैं। ये अल्लाह ताला का इनकार, अल्लाह के साथ शिरक करने वाले, नबी का इनकार करने वाले। हमारे जो किताब है कुरान मजीद, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिदायत बना करके दुनिया के अंदर भेजा, उस किताब पर वो ईमान लाने वाले नहीं हैं, इसलिए वो मुसलमान नहीं हैं। हमारे नबी ने फरमाया चाहे यहूदी हो या नसरानी, अगर वो मेरी बात ना माने तो जहन्नमियों में से होगा। लिहाजा जब तक हमारे नबी नहीं आए थे उस वक्त तक उनका दीन था, लेकिन हमारे नबी आने के बाद उनकी शरीयत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मनसूख कर दिया। लिहाजा अगर वो अब ईमान नहीं लाएंगे हमारे नबी पर तो मुसलमान नहीं कहलाएंगे, वो मुसलमान नहीं कहलाएंगे। हमारे नबी के आने से पहले जो लोग थे अहले किताब में से, और उन्होंने कुफ्र नहीं किया, शिरक नहीं किया, और जो चीज़ें उन्होंने अपने दीन के अंदर इजाफा कर ली हैं उन तमाम चीज़ों से महफूज रहे, तो सारे लोग मुसलमान कहलाएंगे, बशर्ते कि उन्होंने कुफ्र ना किया हो, बशर्ते कि उन्होंने शिरक ना किया हो, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को या उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा तस्लीम ना किया हो, दीन के अंदर शिरक ना किया हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ उन्होंने बदगुमानियाँ ना की हो, कुफ्र ना किया हो। अगर तमाम चीज़ें उनके यहाँ नहीं थी और तौरात पर उनका ईमान था, वो तौरात जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उतारा था उसके अंदर कमी बेशी उन्होंने नहीं की थी, तो उस वक्त के जो लोग थे वो सब के सब मुसलमान कहलाएंगे, और इंशाअल्लाह वो जन्नत के अंदर जाएंगे अपने अमाल और ईमान की बदौलत, जो अल्लाह ताला का उन पर करम होगा। लिहाजा
जन्नत के अंदर आधे उम्मत मुस्लिमा के लोग होंगे और आधे आपसे पहले जितने भी अंबिया किराम गुजरे हैं उनकी कौमें और उनकी उम्मतें होंगी। कितनी बड़ी खसूसियत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत मुस्लिमा को अता फरमाई। इतनी वसी व अरीज़ जन्नत। अल्लाह ताला फरमाता कि उसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ करके आओ और उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई और लंबाई आसमान और ज़मीनों के बराबर। कितनी बड़ी दुनिया है, कितना बड़ा आसमान, कितनी बड़ी ज़मीन है, उसके बराबर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत बनाई है। और उस पूरी जन्नत के अंदर आधे जो होंगे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मुस्लिमा होगी। आप पर सच्चे ईमान लाने वाले होंगे, वो लोग होंगे जिन्होंने शिरक नहीं किया होगा, जिन्होंने कुफ्र नहीं किया होगा, जो सच्चे ईमान वाले होंगे, जिनके पास ईमान और अमल की दौलत होगी। ऐसे लोग जन्नत के अंदर जाएंगे। और ना आपकी उम्मत में से भी जिन लोगों ने शिरक किया होगा, कुफ्र किया होगा, ऐसे लोगों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत को हराम कर दिया। आपका वादा हर उम्मत के लोगों के लिए, जो भी शिरक करेगा जन्नत के अंदर नहीं जा सकता। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह रब्बुल आलमीन शिरक को माफ़ नहीं करेगा, शिरक के अलावा दीगर गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुशरिकीन पर जन्नत को हराम कर दिया, उनका ठिकाना जहन्नम है। लिहाजा जो भी, ये नहीं कि आपकी उम्मत के सारे लोग चले जाएंगे जन्नत के अंदर, ऐसा नहीं है, बल्कि वही लोग जाएंगे जिन्होंने शिरक नहीं किया होगा, कुफ्र नहीं किया होगा। और अगर शिरक और कुफ्र हुआ होगा उनसे तो उन्होंने तौबा की होगी, खालिस तौबा की होगी, सच्ची तौबा की होगी, तो तब जा कर के ऐसे लोग जन्नत के हकदार बनेंगे। लिहाजा शिरक जो भी करेगा वो मुशरिक कहलाएगा। और मुशरिकीन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत को हराम कर दिया। तो अल्लाह के फरमाते हैं वज़ालिका इन्नल जन्नह ला यदखुलुहा इल्ला नफ्सुन मुस्लिमा, कि जन्नत के अंदर वही जाएंगे जो मुसलमान होंगे। वमा अंतुम फी अहली शिरक इल्ला कशअरतिल बैदा फी जिल्दि थौरिल अस्वद, और तुम्हारी मिसाल वैसी है मुशरिकीन के सामने जैसे सफ़ेद बाल की मिसाल होती है काले बैल के चमड़े के अंदर। काला बैल है पूरा और उसके अंदर एक सफ़ेद बाल हो, वो सफ़ेद बाल यानी बहुत मामूली उसकी तादाद होगी, यानी एक है बस समझ लीजिए। और कशअरति सौदा फी जिल्दि थौरिल अहमर, या सफ़ेद ऊँट जो बैल है उसके अंदर काले बाल की तरीके से तुम्हारी हैसियत होगी। तो इस हदीस से मालूम है, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रवायत है कि उम्मत मुस्लिमा सबसे ज़्यादा जन्नत के अंदर जाएगी और सबसे ज़्यादा इन्हीं की तादाद होगी, जैसा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। और एक दूसरी हदीस है सुनन तिरमिज़ी की, और इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को हसन करार दिया। आप फरमाते हैं अहलुल जन्नत अशरून व मिया सफ़, जन्नतियों की जो सफ़ होगी 120 सफ़ होगी। समानून मिन हादिल उम्मा, और 80 जो होंगे इस उम्मत के, 80 जो सफ़ वाले होंगे इस उम्मत में से होंगे। व अर्बऊन मिन साइरिल उमम, और 40 जो सफ़ होगी वो तमाम उम्मतियों को मिला करके होगी। यानी आधे गोया कि जन्नती जो होंगे जन्नत के अंदर आधे जो होंगे उम्मत मुस्लिमा के होंगे। 80 और 120 यानी 80 उम्मत मुस्लिमा में से, और इस तरीके से यानी 80 और इस तरीके से 40 किसमें से होंगे, दीगर उम्मतियों को मिला करके। 80-40 कितने होते हैं, 120 हो गए। 120 सफ़ में से 80 सफ़ इस उम्मत मुस्लिमा के लोग रहेंगे। तो इससे मालूम हुआ कि इस उम्मत मुस्लिमा की एक बड़ी खसूसियत ये भी है कि सबसे ज़्यादा जन्नत के अंदर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बनाई हुई जन्नत है, और जिसे जन्नत मिल गई वो कामयाब हो गया, वो सबसे बड़ी कामयाबी है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ भी कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून, या फ़लाह और फ़ौज़ का जिक्र है, उसके बारे में अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और दीगर मुफस्सिरीन कहते हैं कि उससे मुराद जन्नत की कामयाबी है, अपने आप को जहन्नम से बचा लेना। क्योंकि यही असल कामयाबी है कि इंसान अपने आप को जहन्नम से बचा ले, जो हमेशगी वाली ज़िंदगी होगी, और अपने आप को जन्नत का हकदार बना ले जहाँ इंसान को हमेशा हमेशा रहना है। तो ये सबसे बड़ी कामयाबी है। दुनिया की जो कामयाबियाँ होती हैं वो कामयाबियाँ वक्ती तौर पर होती हैं, आर्जी होती हैं, वो कामयाबी हमेशा रहने वाली नहीं होती। क्योंकि दुनिया हमेशा रहने के लिए नहीं है। ये दुनिया में इंसान आता है वक्ती तौर के लिए आता है, अल्लाह ने उसके लिए जो उम्र लिखी है उतनी उम्र गुजार करके दुनिया से चला जाता है। लिहाजा अगर इसके पास यहाँ पर इल्म है, दौलत है, माल है और दुनियावी चीज़ें हैं बहुत सारी,
تو یہ اصل کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی انسان کے لیے ہے کہ انسان اس دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھے اور آخرت کے لیے عمل کرے۔ اللہ نے اسے علم دیا ہے، اسی علم کے مطابق عمل کرے، لوگوں کو دعوت دے، مال دیا، مال اپنے اوپر خرچ کرے اور رشتہ داروں پر خرچ کرے، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے، مال کی زکوٰۃ نکالے، تو یہ انسان کے لیے کامیابی ہے۔ تو دنیا کی جو کامیابیاں ہوتی ہیں وہ کامیابیاں وقتی ہیں، جیسے انسان کی عمر وقتی ہے، یہ دنیا وقتی اور عارضی ہے۔ اس طریقے سے دنیا یہاں پر انسان کو جو بھی کامیابیاں ملتی ہیں اور جو بھی اسے اچھی چیزیں ملتی ہیں وہ وقتی طور پر ہوتی ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ ہمیشہ رہنے والی جو چیز ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، وہ جنت کی زندگی ہوگی یا جہنم کی زندگی ہوگی۔ اور یہ دونوں چیزیں میرے بھائیوں موجود ہیں، جنت بھی موجود ہے اور جہنم بھی موجود ہے، اور دونوں ہمیشہ رہنے والی ہیں، کبھی یہ دونوں فنا نہیں ہوں گی، کیونکہ جو جہنم کے اندر چلا جائے گا وہ جہنم کے اندر ہمیشہ رہے گا، الا یہ کہ وہ لوگ جو موحدین میں سے ہیں اور جن سے بڑے یعنی گناہ ہو گئے تھے شرک کے علاوہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو نکالے گا، ورنہ جو ہے جو جہنم کے اندر چلا جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اس طریقے سے جنہوں نے چھوٹا شرک کیا ہے وہ بھی جہنم سے نکالے جائیں گے، یا اس طریقے سے جنہوں نے حقوق العباد میں حق تلفی کی ہے، بندوں کے حق کو ادا نہیں کیا اور بندوں نے معاف بھی نہیں کیا اور ان کے پاس جو نیکیاں تھیں وہ بھی برابر نہیں ہوئیں، تو ایسے لوگ بھی جائیں گے جہنم کے اندر، لیکن ان کو نکالا جائے گا کیونکہ انہوں نے کفر اور شرک نہیں کیا۔ تو لہذا یہ لوگوں کو نکالنے کے بعد اور جو لوگ جہنم کے اندر رہیں گے وہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی جہنم سے نہیں نکلیں گے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے جو عام طور سے لوگ بیان کرتے ہیں، یا ایک بات جو مشہور ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جہنم ہمیشہ نہیں رہے گی، تو انہوں نے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا مطلب نہیں سمجھا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم کا وہ حصہ، وہ ٹکڑا جہاں پر وہ لوگ رہیں گے جنہوں نے جو موحدین میں سے ہیں لیکن انہوں نے شرک کیا، چھوٹا شرک کیا، یا وہ انہوں نے بڑے گناہ کیے، جب اللہ تعالیٰ اس جگہ سے ان کو نکال لے گا تو جہنم کا وہ ٹکڑا یا وہ حصہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ان کا معنی مطلب ہے، یہ مطلب نہیں کہ جہنم ختم ہو جائے گی، کبھی انہوں نے ایسی بات نہیں کی، نہ ان کے بات کے مقصد ہے، بلکہ ان کے قول کا مقصد یہ ہے کہ جہنم کا وہ ٹکڑا، وہ حصہ جہاں پر بڑے گناہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ رکھے گا، جب اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال لے گا تو اس ٹکڑے کو اللہ اربامن ختم کر دے گا۔ یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول کا مطلب ہے، جیسا کہ علماء نے بیان کیا، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر محدثین اور دیگر علماء نے بیان کیا ہے، یہ ان کے قول کا مطلب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جہنم ختم ہو جائے گی، جب جہنم ختم ہو جائے گی تو جو مجرمین ہیں، منافقین ہیں اور جو کافرین ہیں وہ پھر کہاں جائیں گے، جبکہ اللہ نے ان کے لیے ہمیشہ جہنم لکھ دی ہے، لہذا وہ لوگ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے، اور جب وہ ہمیشہ رہیں گے تو جہنم بھی باقی رہے گی، جیسے جنت باقی رہے گی ایسے وہ بھی باقی رہے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے زیادہ جنت کے اندر اس امت کے لوگ ہوں گے اور وہ آدھے ہوں گے، جیسا کہ ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے۔ 8ویں جو خصوصیت ہے میرے بھائی وہ یہ ہے کہ اس امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب اور بغیر عذاب کے جنت کے اندر جائیں گے، اور یہ بھی اس امت مسلمہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العالمین اس امت کے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب اور عذاب کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، لمبی روایت ہے، جس کی روایت کرنے والے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ہمارے نبی وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عرضت علی الامم، میرے اوپر امتوں کو پیش کیا گیا، یعنی کہ نبی کی امت کی تعداد کتنی ہے، کتنے اس امت کے لوگ ہیں، اس نبی کی قوم کے لوگوں کی تعداد کتنی ہے، ہمارے اوپر پیش کیا گیا۔ فرائت النبی ومعه الرہط، تو میں نے ایسے بھی نبی دیکھے کہ ان کے ساتھ ایک بڑی جماعت تھی، رات کہتے ہیں بڑی جماعت کو، تو ان کے ساتھ جو ہے بڑی جماعت تھی یا زیادہ ان کے ساتھ تھے۔ والنبی ومعه الرجل والرجلان، اور ایسے نبی بھی میں نے دیکھے کہ جن کے ساتھ ایک آدمی یا 2 آدمی تھے۔ والنبی ولیس معه احد، اور ایسے بھی نبی ہم نے دیکھے کہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ اللہ کے نیک بندے، سب سے افضل بندے انبیاء میں سے انبیاء ہوتے ہیں اس کائنات کے اندر، انہوں نے اللہ رب العالمین کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، دین پہنچایا، احکام پہنچائے، لیکن لوگوں نے قبول نہیں کیا، کسی کے پیچھے ایک، کسی کے پیچھے 2۔ کچھ انبیاء ایسے بھی ہوں گے کہ ان کی کسی نے بات نہیں مانی، تو نہ ماننے میں انبیاء کا کوئی
اس میں انبیاء کرام کے لیے اس میں کوئی یعنی ان کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کی توہین ہے. انہوں نے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا. جنہوں نے قبول نہیں کیا ان کی غلطی ہے, ان کے لیے خسارہ ہے. انبیاء کرام کے لیے کوئی خسارے کی بات نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے سچائی کے ساتھ, امانت داری کے ساتھ اللہ نے جو ان کو پیغام دیا تھا, جو دین دیا تھا, اسے لوگوں تک پہنچا دیا. توفیق دینے والا اللہ رب العالمین ہے. انبیاء کی ذمہ داری صرف بات بتانے کی ہوتی ہے, لوگوں کو پہنچانے کی ہوتی, دعوت دینے کی ہوتی ہے. توفیق دینے والا اللہ رب العالمین ہوتا ہے. توفیق دینا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے, کسی نبی کے اختیار میں نہیں ہے. تو انبیاء کرام نے, اللہ نے ان کو جو دین دیا, جو احکام دیا, جو پیغام دیا, اسے بلا کا موقع سب تک پہنچا دیا. لیکن توفیق لوگوں کو نہیں ملے. یہ اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اس میں انبیاء کے لیے کوئی عیب کی بات نہیں, انبیاء کے لیے اس کے اندر کوئی خسارے کی بات نہیں. انبیاء تو سب سے کامیاب لوگ ہیں, وہ جنت کے بالا خانوں کے اندر رہنے والے لوگ ہیں, وہ سب کے سب بخشے بخشائے لوگ ہیں. انبیاء کرام اللہ کے سب سے معزز اور افضل بندے ہوتے اس کائنات کے اندر انبیاء کرام ہوتے. تو اگرچہ کسی نے ان کی بات نہیں مانی تو اس میں کسی نبی کے لیے کوئی ایسی ان کے لیے کوئی توہین کی بات نہیں ہے, نہ انبیاء کے لیے کوئی, یا اس نبی کے لیے جنہوں نے ان کی قوم کے لوگوں نے بات نہیں مانی ان کے لیے کوئی عیب کی بات نہیں ہے انبیاء کرام کے لیے, کیونکہ توفیق دینا اللہ رب العالمین. اور نہ ہی انہوں نے کوئی کوتاہی کی, نہ انہوں نے دین کو پہنچانے میں کسی بھی طرح کی کوئی کوتاہی کی. انہوں نے پہنچا دیا دین کو ساری امت تک کے لوگوں کو, سب کو پہنچا دیا. توفیق دینے والا اللہ رب العالمین ہے. سارا حربہ اپنایا, سب کچھ اپنایا اور سب کچھ پہنچا دیا ان تک. حجت تمام کر دی, سب کے اوپر حجت انہوں نے تمام کر دی. لیکن کسی کو توفیق اگر نہیں ملی تو یہ اس میں انبیاء کرام کا نعوذ باللہ کوئی قصور نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ انبیاء کرام کے پہنچانے میں غلطی تھی, یا انبیاء کرام کے پہنچانے میں خامی تھی, یا انہوں نے جو وسیلہ اپنایا اور جو ذریعہ اپنایا وہ اس کے اندر کوئی کمی تھی, یا بات کرنے میں کوئی کمی تھی, یا بات پہنچانے میں کوئی کمی تھی. نعوذ باللہ انبیاء کرام کے بارے میں ایسی باتیں سوچنا ان کے ساتھ یہ بدگمانی ہے, اور انبیاء کرام ان تمام چیزوں سے پاک ہیں. لہذا انبیاء کرام کے بارے میں ایسی بات سوچنا حرام ہے شریعت کے اندر. اگر کوئی آدمی عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی کی غلطی تھی نعوذ باللہ, یا نبی نے کوتاہی کی اور نبی نے حق ادا نہیں کیا, وہ جاہل انسان ہے, وہ ظالم انسان ہے. اگر کوئی نبی کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے کہ اگر ان کی قوم نے ایمان نہیں لایا تو ان کے پہنچانے میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی ہوگی, ایسا نہیں ہے. انبیاء کرام کو اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے, اللہ رب العالمین ان کی رہنمائی کرتا ہے, اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے ساتھ ہوتا ہے, ان کی مدد کرتا ہے. لہذا انہوں نے اپنے دین کی تمام باتوں کو سچائی کے ساتھ, امانت داری کے ساتھ سب تک پہنچا دیا. لیکن توفیق نہیں ملی, یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہے توفیق. لہذا اس میں نبی کا نعوذ باللہ کوئی قصور نہیں ہوتا, یا نبی کے پہنچانے میں کوئی غلطی نہیں ہوتی, کوئی خامی اور کمی نہیں ہوتی. اگر کوئی انسان ایسا سوچتا ہے تو وہ سلف صالحین کے عقیدہ اور منہج پر نہیں ہے, اور وہ ظالم ہے, اور انبیاء کے کرام کے ساتھ وہ برا تصور کرنے والا ہے اور بدگمانی کا شکار ہے. لہذا انبیاء کے کرام کے ساتھ بدگمانی بڑا جرم ہوتا ہے, اور یہ بڑا گناہ ہوتا ہے. ہمیں ان کی توقیر کرنی چاہیے, ان کا ادب کرنا چاہیے, ان کے ساتھ ہمیشہ انسان کو حسن ظن رکھنا چاہیے کہ انہوں نے تمام باتیں لوگوں تک پہنچا دی ہیں. لہذا اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے تو غلطی پر ہے, وہ باطل پر ہے, اور تمام نبیوں نے پورا حق ادا کر دیا اور وہ پاک تھے, اور اس طریقے سے انہوں نے کوئی کمی اور کوتاہی نہیں کی. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ زیادہ ہونا یہ کوئی دلیل نہیں کہ انسان حق پر ہے. نبی ہے, کوئی ان کا ماننے والا نہیں, اکیلے تھے وہ, کوئی قبول نہیں کیا. ایک لوگ, دو لوگ, زیادہ لوگوں نے قبول نہیں کیا. قوم کے لوگوں میں سے ایک دو لوگوں نے قبول کیا, پوری قوم میں قبول نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو گیا کہ جو حق پر ہیں ان کو زیادہ ہونا چاہیے. زیادہ ہونا چاہیے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. اور یہ اچھی بات ہے کہ اگر حق کے ماننے والے زیادہ رہیں, لیکن یہ معیار نہیں ہے. کثرت یہ معیار نہیں ہے. معیار کیا ہے؟ کتاب و سنت اور حق کا ہونا, اس کے ساتھ یہ دلیل, یہ معیار کثرت نہیں ہے کہ انسان جس کے لوگ زیادہ ہوں وہ حق پر ہو گیا. یہ کبھی نہ معیار تھا اور نہ کبھی یہ معیار رہے گا. اللہ رب العالمین نے, یہ حدیث بھی واضح دلیل ہے, اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ قلیل من عبادی شکور, ہمارے بندوں میں سب سے زیادہ جو شکر گزار ہیں وہ کم لوگ ہیں. شکر کرنے والے میرے بندوں میں سے کم لوگ ہیں. شکر کرنا اللہ کی ایک بہت بڑی عبادت ہے, ایک نعمت ہے, لیکن پھر بھی شکر کرنے والے بندے کم ہیں. تو کیا یہ کم ہے تو اس کا مطلب یہ حق پر نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا زیادہ ہونا یہ معیار نہیں ہے. یہ مطلوب ہے کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو, حق والے زیادہ ہوں, یہ مطلوب ہے. انسان کوشش کرے, دعوت تبلیغ لوگوں تک پہنچائے اور حق کی بات لوگوں تک پہنچائے,
اور اس طریقے سے اللہ سے دعا بھی کرے، لیکن یہ معیار نہیں ہے کہ جس کے لوگ زیادہ ہوں حق پر ہو جائے اور ہم آنکھ بند کر کے مان لیں، یہ کبھی معیار نہیں رہا۔ سواد اعظم سے مراد کثرت نہیں ہے، بلکہ سواد اعظم سے مراد حق پر ہونا ہے۔ وہی انسان حق پر ہے وہی انسان زیادہ ہے جو حق پر ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ امت ہے طرح طرح، تو انسان اگر حق پر ہے تو اکیلے جماعت ہے، انسان اگر حق پر ہے تو اکیلے امت ہے۔ لہذا حق سے انسان کو طاقت ملتی ہے، تعداد سے انسان کو طاقت نہیں ملتی، بھیڑ بھڑکا سے انسان کو طاقت نہیں ملتی، انسان کو طاقت حق سے ملتی ہے۔ لہذا یہ زیادہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس منہج کی یا اس کے لوگ وہ حق پر ہیں اور باقی جو لوگ کم تعداد میں ہیں وہ لوگ کیا ہیں، وہ یعنی حق پر نہیں ہیں، یہ دلیل نہیں ہے۔ اور نہ ہی کم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حق پر ہے، یہ بھی جو جان لیجئے۔ نہ قلت معیار ہے نہ کثرت معیار ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ بھئی ہم کم ہیں ہم حق پر ہیں، یہ بھی نہیں صحیح ہے، یا کوئی آدمی کہے کہ ہم زیادہ ہم حق پر ہیں، یہ بھی صحیح نہیں، دونوں باتیں غلط ہیں، دونوں باتیں باطل ہیں۔ حق پر وہ ہوگا جو کتاب و سنت کے ساتھ ہوگا، جس کے ساتھ حق ہوگا وہی حق پر ہوگا، چاہے اس کی تعداد کم ہو یا زیادہ ہو۔ لہذا یہ دونوں چیزیں کبھی معیار نہیں رہی ہیں کہ انسان اگر کم ہے وہ لوگ تو کہیں کہ ہم بھئی قلیل من عبادی شکور لہذا ہم ہی حق پر ہو گئے، یہ بھی دلیل نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ جو غلط عقیدے غلط منہج کے ہیں، ان کی تعداد کم ہے، بہت کم تعداد ان کی ہے، ایسے بھی کچھ لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن وہ حق پر نہیں مانے جائیں گے۔ اس لیے منہج دیکھا جائے گا، عقیدہ دیکھا جائے گا، کتاب و سنت دیکھا جائے گا، اس کے معاملات دیکھے جائیں گے، اس کا عمل دیکھا جائے گا کہ کتاب و سنت کے موافق ہے کہ نہیں ہے، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کے موافق ہے کہ نہیں ہے، یہ دیکھا جائے گا۔ لہذا کبھی بھی نہ قلت معیار رہا نہ کبھی بھی کثرت معیار رہا ہے، معیار ہے کہ انسان جو اللہ نے اوپر سے دین اتارا ہے اس دین پر عمل کرنا، اس دین کو ماننا بلا کسی کمی اور زیادتی کے، تب انسان جا کر کے حق پر ہوگا۔ تمہارے بھی فرماتے ہیں کہ کوئی ایسے بھی نبی آئیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا۔ اذ رفع علی سواد عظیم کہ اب کہ اچانک میرے لیے کیا کیا گیا، ایک بڑی جماعت نمودار ہوئی، اسی اسنا میں ایک بڑی جماعت نمودار ہوئی، فقیل علی فظننت انہم امتی، تو میں نے گمان کیا کہ میری امت کے لوگ ہیں، فقیل علی، تو آپ سے کہا گیا کہ نہیں، ھذا موسیٰ وقومہ، یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لوگ مراد ہیں۔ فنظرت فاذا سواد عظیم، اس کے بعد میں نے کیا دیکھا، ایک بڑی جماعت میں نے دیکھی، فقیل علی ھذہ امتک، تو مجھ سے کہا گیا یہ تمہاری امت کے لوگ ہیں، ومعہم 70,000 يدخلون الجنۃ بغیر حساب ولا عذاب، اور ان میں سے 70,000 ایسے لوگ ہیں جو جنت کے اندر بغیر حساب اور عذاب کے داخل ہوں گے۔ یہ محل شاہد ہے جس کے لیے میں نے حدیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کی کہ ہمارے نبی فرمائیں گے، فرمایا ہمارے نبی نے کہ امت کے اندر 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ ثم نہدا، پھر آپ کھڑے ہوگے، فدخل منزلہ، اپنے گھر کے اندر حجرے کے اندر تشریف لے کر کے چلے گئے، فخاض الناس فی اولئک، تو لوگ اس کے بارے میں غور و خوض کرنے لگے، بحث مباحثہ کرنے لگے، سوچنے لگے کہ آخر یہ کون لوگ ہیں۔ یہ صحابہ کرام تھے، ان کو اتنی طلب تھی، وہ چاہتے تھے کہ ہم بھی ان لوگوں میں سے داخل ہو جائیں، اس لیے وہ آپس میں بات چیت کرنے لگے، گفتگو کرنے لگے، کسی نے کچھ کہا تو کسی نے کچھ کہا کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت کے اندر جائیں گے۔ فقال بعضهم، کسی نے کہا فلعلهم الذين صحبوا رسول اللہ، شاید یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، آپ کی صحبت ملی، کیونکہ صحابہ کرام سب سے افضل لوگ ہیں اس امت کے اندر اور اس دھرتی میں پر انبیاء کرام کے بعد۔ لہذا صحابہ کرام کے دل کے اندر بات آئی کہ شاید یہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا ہے، اپنے نبی کی صحبت کے لیے ان کو اللہ نے منتخب کیا، شاید یہ لوگ ہوں گے، ان میں 70,000 بغیر حساب بغیر عذاب کے جنت کے اندر جائیں گے، انہی میں سے صحابہ کرام میں سے۔ یہ صحابہ کرام کا مقام مرتبہ اس سے واضح ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی قرآن مجید کے اندر کتنی تعریف کی ہے، ہمارے بھی نے کتنی حدیثیں ان کی تعریف کے اندر بیان فرمائی، ان کی تعریف کی، ان کی مدح کی، اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا۔ اس لیے صحابہ کرام سب کے سب انشاءاللہ جنت کے بالا خانوں کے اندر ہوں گے، تمام صحابہ کرام۔ تو ہمارے بھی فرماتے ہیں یہ حدیث کے اندر کیا کہ کسی نے کہا کہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کے رسول کی صحبت ملی، وقال بعضهم، کسی نے کہا کہ فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا، شاید یہ وہ لوگ ہوں گے جو اسلام کے اندر پیدا ہوئے، یعنی پیدائشی جو مسلمان، اور جنہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کیا، کچھ بھی شرک نہیں کیا، کیونکہ شرک کرنے والے کے لیے جنت حرام ہوتی ہے،
یہ قید لگائی انہوں نے کہ وہ لوگ ہوں گے جو اسلام کے اندر پیدا ہوئے لیکن شرک نہیں کیا، لہذا مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانے سے کوئی جنت کا مستحق نہیں ہو جائے گا۔ کتنی بڑی دلیل ہے میرے بھائی حدیث، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت۔ گھر کے اندر مسلمان کے اندر گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہوئے، مسلمان نام، لیکن یہ بھی قید لگائی کہ فلم یشرکوا باللہ شیئا، کہ انہوں نے کچھ بھی شرک نہیں کیا۔ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے شرک نہیں کیا، ان کے لیے جنت ہوگی، جو شرک کریں گے ان کے لیے جنت نہیں ہوگی۔ وہ ذکروا اشیاء، اور انہوں نے اور بہت ساری چیزیں بیان کی۔ فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس دوبارہ آئے۔ فاخبروہ، تو لوگوں نے آپ کو بتایا کہ ایسی باتیں ہم نے کی ہیں۔ تمہارے بھی نے کیا فرمایا؟ ہم الذین لا یسترقون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو کسی سے رقیہ نہیں کرواتے، جھاڑ پھونک کا علاج کسی سے نہیں کرواتے۔ لا یسترقون کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے کہتے نہیں کیا یہ ہمارے اوپر دم کر دیجئے یا ہمیں جھاڑ پھونک کر دیجئے۔ شریعت کے اندر رقیہ شرعیہ جائز ہے۔ رقیہ شرعیہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس اگر کوئی بیماری ہے، آشیب ہے، نظر بد ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو قرآن کی آیات کو، حدیثوں کو پڑھ کر کے آدمی دم کر لے یا کسی پر دم کر دے، تو دوسرے سے کہنا بھی جائز ہے شریعت کے اندر، لیکن ان کا اللہ کی ذات پر اس قدر توکل، اس قدر توحید خالص، اللہ پر اس قدر ان کا ایمان کہ وہ لوگ کسی سے نہیں کہیں گے کہ ہمارا جھاڑ پھونک کر دیجیے۔ انہیں یہ بھی گوارا نہیں ہے کسی سے مطالبہ کرنا، کسی سے کہنا۔ جیسے صحابہ کرام کے بارے میں آتا بہت سارے کہ انہوں نے باقاعدہ مانوی سے بیعت کی کہ ہم کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے، تو صحابہ کرام جب ان کا کوڑا بھی گرتا تھا، ان کا چابک گرتا تھا گھوڑے سے، تو زمین سے نیچے اترتے تھے، اٹھا لیتے تھے، اور گزرنے والے کسی سے نہیں کہتے تھے کہ چابک بھی اٹھا کر کے ہم کو دے دیجیے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے۔ حالانکہ چیز شریعت کے اندر جائز ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں میں کسی کو اختیار دیا ہے آدمی ان سے مدد لے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی ایمانی غیرت، توحید کی غیرت، نبی اللہ پر ایمان کی غیرت اتنی تھی کہ وہ لوگ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، وہ چیز بھی نہیں مانگتے تھے جو چیز اللہ رب العالمین ان کے لیے جائز قرار دی۔ یہ توحید کا یہ کامل توحید ہے میرے بھائیوں۔ یہ توحید کی یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سب سے اونچا معیار ہے، یہ توحید کی کوہان ہے، یہ سمجھ لیجئے یہ اونچا توحید ہے، یہ کہ انسان جو چیز کسی کے اختیار میں اس کو بھی نہیں مانگتا ہے، بلکہ وہ صرف اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے اور وہ خود اپنا کام کر لیتا ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے ہمارے نے فرمایا کہ لا یسترقون، وہ دوسروں سے نہیں کہتے کہ جھاڑ پھونک کر دو، بلکہ وہ خود کر لیتے ہیں۔ ہمارے بھی اس کی نفی نہیں فرمائی کہ وہ خود جھاڑ پھونک خود نہیں کرتے، اس چیز کی نفی فرمائی کہ کسی سے کہتے نہیں کہ آپ ہمارے اوپر جھاڑ پھونک کر دیجئے یا شرعی رقیہ کر دیجئے یا آ کر کے دم کر دیجئے، کسی سے نہیں کہتے، یعنی لوگوں سے بے نیازی، اور خود کر لیتے ہیں لیکن دوسروں سے کہتے نہیں ہیں۔ یہ بھی توحید کی سب سے اونچی مثال میں سے ہے، یہ کمال توحید ہے یہ جو یہاں بتائی جا رہی ہے۔ تو رقیہ شرعیہ کرنا شریعت کے اندر جائز ہے کہ انسان رقیہ شرعیہ اپنے اوپر کر لے یا کسی دوسرے کے اوپر کر دے، لیکن یہ لوگ ایسے ہوں گے اتنا ایمان قوی کہ کسی دوسرے سے نہیں کہیں گے کہ ہمارے اوپر رقیہ شرعیہ کر دیجیے۔ ولا یکتون، اور نہ ہی داغنے کا علاج کریں گے۔ داغنا بھی ایک علاج ہوتا ہے کہ انسان جہاں زخم ہوتا ہے اور وہاں وائرس وغیرہ یا اس طریقے سے کیڑے اور یہ سارے کیٹانو وغیرہ ہو جاتے ہیں اس زخم کے اندر، تو انسان جب داغ دیتا ہے تو اس طریقے سے وہ مر جاتے ہیں اور پھر انسان کو شفا مل جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک علاج ہے شفا حاصل کرنے کا، لیکن داغنے کا علاج نہیں کریں گے وہ لوگ، دوسرا علاج کریں گے لیکن داغنے کا علاج نہیں کریں گے۔ ولا یتطیرون، اور نہ ہی وہ تطیر کریں گے۔ تطیر کہتے ہیں بدشگونی لینا، جیسا کہ زمانے جاہلیت کے اندر لوگ بدشگونی لیا کرتے تھے، اس کی اصل طیر سے ہے۔ طیر کے معنی چڑیا کے ہوتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے، چڑیا اڑاتے تھے، اگر داہنی طرف نکل جاتی تھی چڑیا تو اس کو بہتر سمجھتے تھے، اگر اڑ کر کے بائیں طرف جاتی تھی تو اس کو سمجھتے تھے کہ اس میں ہمارے لیے نقصان ہو جائے گا، اور پھر وہ اپنے گھر واپس چلے آتے تھے، اس کام کو نہیں کرتے تھے۔ تو اس کو اصل جو تطیر کی اصل ہے وہ طیر سے ہے۔ تو یہ زمانے جاہلیت کے اندر یہ چیز رائج تھی کہ لوگ بدشگونی لیا کرتے تھے اور کوئی کام کرنے سے پہلے جو ہے جا کر کے چڑیا کو اڑایا کرتے تھے، تو اگر داہنی طرف چڑیا جاتی تھی تو کام کرتے تھے، اور اگر بائیں طرف جاتی تھی تو کام کرنے سے بعد آ جاتے تھے۔ کچھ لوگ جا کر کے فال گیری کیا کرتے تھے، اور وہاں فال 3 رکھا ہوا ہوتا تھا، وہ جا کر کے فال نکالتے تھے، اگر فال کے اندر یہ لکھا ہوتا تھا کہ فال یہ کام کر جاؤ تو کرتے تھے، اگر یہ لکھا ہوتا تھا لا تفعل نہ کرو تو کیا کرتے تھے، واپس آ جاتے تھے۔ اور ایک فال ایسا بھی ہوتا تھا جس کے اندر کچھ نہیں لکھا رہتا تھا تو پھر دوبارہ نکالتے تھے وہ لوگ۔ تو یہ فال گیری بھی ہے، کیا کرتے تھے، چڑیا اڑایا کرتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا تطیر ہیں اور بدشگونی ہیں، اور شریعت کے اندر ساری چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں۔
کہ انسان بدشگونی لے. تو تطیر کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی دیکھی جانے والی چیز سے یا سنی جانے والی چیز سے یا معلوم چیز سے انسان کا برا شگون لینا، اس کو اصل میں تطور کہا جاتا ہے. دیکھی جانے والی چیز جیسے انسان نے الو کو دیکھ لیا یا کسی جانور کو دیکھ لیا، بلی کو دیکھ لیا. اب آدمی کیا کرے؟ وہ آدمی کام نہ کرنے جائے، گھر سے نکلا کسی کام کے لیے، سفر پر جا رہا تھا، راستے اس کے سامنے سے بلی گزر گئی یا کتا گزر گیا یا الو کو اس نے دیکھ لیا. اب کیا کرتا آدمی؟ سمجھتا ہے کہ ہمارا سفر کامیاب نہیں ہوگا، آدمی واپس آ جاتا ہے. اور یہ زمانے جاہلیت کی چیزیں تھیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج بہت سارے مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی. یہ اللہ پر توکل کے خلاف ہے، یہ تقدیر پر ایمان کے خلاف ہے، یہ زمانے جاہلیت کی چیزیں ہیں. لہذا انسان کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. تو کسی دیکھی جانے والی چیز سے انسان کو برا شگون لینا، اس کو اپنے لیے برا سمجھنا، یہ چیز ہمارے لیے بری ہوگی. انسان جاتا دکان کھولنے کے لیے، اس کا بزنس ہے، کاروبار ہے. اب آدمی دکان کھولنے سے پہلے کوئی اپاہج آ گیا، کوئی فقیر اور محتاج آ گیا، اس نے پیسہ مانگ لیا. اب اس کو انسان برا سمجھتا ہے کہ بھی ہم نے بوہنی بھی نہیں کی، شروع بھی نہیں کیا، اور کوئی کسٹمر آیا بھی نہیں، سب سے پہلے یہی آ گیا، فقیر آ گیا، میں نے فقیر کا چہرہ دیکھ لیا، فقیر آ کر کے مجھ سے مانگنے لگا. اب دن بھر ہمارے سامنے غلط ہی ہوگا اور ہماری تجارت کے اندر برکت نہیں ہوگی، کوئی کسٹمر نہیں آئے گا. یہ ساری چیزیں سوچنا یہ حرام ہے شریعت کے اندر. ایسے آدمی کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے شروعات کی فقیر پر مدد کرنے سے، فقیر کی اس نے محتاج کی مدد کی، اس کو اسے اپنے لیے بہتر سمجھنا چاہیے، لیکن انسان اس کو برا سمجھ لیتا ہے. تو دیکھی جانے والی چیز سے انسان کو برا شگون لینا یا اسے اپنے لیے برا سمجھنا، یا اس طریقے سے سنی جانے والی چیز، جیسے کسی نے کسی چڑیے کی آواز سن لیا، کوے کی آواز سن لیا، الو کی آواز سن لیا، کتے کی آواز سن لیا، کسی جانور کی آواز، گدھے کی آواز سن لیا، کھچر کی آواز سن لیا. اب انسان سمجھتا ہے کہ ہمارے لیے برا ہوگا، لہذا انسان یہ سفر سے رک جائے اور اس کو برا سمجھے اپنے لیے. تو یہ سب بدشگونی حرام ہے شریعت کے اندر. یا اس طریقے سے جو معلوم چیز ہوتی ہے، معلوم چیز کیا ہے؟ جیسے کچھ مہینے کو انسان منحوس سمجھے، یا کچھ نمبروں کو انسان منحوس سمجھے، یا انسان کی آنکھ پھڑپھڑاتی ہے تو انسان اس کو اپنے لیے منحوس اور برا سمجھے، یا انسان کی ہتھیلی میں کھجلاہٹ ہوتی ہے تو انسان اس کو برا سمجھتا اپنے لیے. تو یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں غلط ہیں یہ. اور وہی زمانے جاہلیت کے اندر جو چیزیں پائی جاتی تھی تطور کی اور بدشگونی کی، انہی میں سے یہ سب نئی نئی شکلیں ہیں جو آج مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں. لہذا یہ بڑے گناہوں کے اندر ہیں، اس سے انسان کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اس سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے. یہ اللہ پر ایمان، تقدیر پر ایمان اور اس طریقے سے اللہ پر توکل کے خلاف ساری چیزیں، اور یہ توحید کے خلاف ہے، توحید کے منافی ہیں. لہذا انسان کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. تمہارے بھی فرماتے ہیں ولا یطیرون، اور تطیر نہیں کرتے، بدشگونی نہیں لیتے. وہ علی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اسباب اختیار کرتے ہیں لیکن نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑتے ہیں. اسباب نہ اختیار کرنا یہ توکل نہیں ہے، یہ تو بناوٹی توکل ہے. اصل توکل یہ کہ انسان اسباب اختیار کرے اور نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیا، اصل توکل ہے. دنیا کا نظام اللہ نے اسباب پر رکھا ہے. انسان جب اسباب اختیار کرے گا تب اللہ تعالیٰ اسے دے گا. بغیر سبب اختیار کیے ہوئے اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. آخرت میں بھی بغیر سبب اختیار کیے ہوئے نہیں ملے گا. اگر انسان کے پاس ایمان اور عمل نہیں ہے، یہ اسباب ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کی کا فضل ہوتا ہے مومنوں کے اوپر اور نیک کام کرنے والوں پر، ایمان اور بڑے صالح کرنے والوں پر، ان پر اللہ کا فضل ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جنت کے اندر ان کو داخل کرے گا. لیکن سبب ہونا چاہیے. اگر سبب توحید انسان کے پاس موجود ہے، انسان کے پاس توحید ہے، انسان کے پاس نیک اعمال ہیں، یہ سبب ہیں کہ ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو اس پر کرم ہوگا اور اللہ رب العالمین اس بندے کو جنت کے داخل کرے گا. لہذا اسباب کے بغیر کوئی چیز نہیں ملتی. اسباب انسان کو اختیار کرنا، اسباب اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے. یہ ہمارے نبی کتنی حدیثیں ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے کہ آپ کس قدر اسباب اختیار کیا کرتے تھے کسی بھی کام کرنے کے لیے. ہجرت آپ نے کی، کتنا آپ نے اسباب اختیار کیے. جنگوں کے اندر آپ اسباب اختیار کیا کرتے تھے، تیار ہو کر کے جاتے تھے، زرہ پہن کر کے جاتے تھے، خود پہن کر کے جاتے تھے، ہتھیار لے کر کے جایا کرتے تھے. ایسے ہی کہ نہیں چلو اللہ پر توکل ہے اور ہم جیت جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا تھا. اسباب اختیار کیا کرتے تھے. آپ پوری زندگی دیکھ لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کہ کس قدر آپ اسباب اختیار کیا کرتے تھے. تو شریعت کے اندر اسباب اختیار کرنے کا باقاعدہ حکم دیا گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے موافق ہے. اللہ رب العالمین نے دنیا کا نظام ایسی بنایا، اور اسباب نہ اختیار کرنا
یہ جو حکمت کے خلاف ہے، یہ حکمت کے خلاف ہے۔ لہذا اسباب اختیار کرے انسان۔ آج کرونا وائرس ہے یا کوئی بیماری ہے، اسے بچنے کے لیے انسان اسباب اختیار کرتا ہے، انسان اسباب اختیار کرتا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ کہ اس کا اللہ کی ذات پر توکل نہیں ہے؟ اللہ کی ذات پر توکل ہے۔ اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہو جائے گا، اور اگر کسی نے اسباب نہیں اپنایا، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اسباب اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ انسان اسباب اختیار کرے گا تبھی اس کو ہوگا۔ انسان تیرنا نہیں آتا، پہلے تیرنا سیکھے تب جا کر کے وہ سمندر کے اندر کودے یا نہر کے اندر کودے۔ اسباب اختیار کرے انسان، تو اسباب اختیار کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ اسباب اختیار کریں گے تبھی انسان کو تبھی انسان کو اللہ تعالیٰ وہ چیز دیتا ہے۔ آپ علم حاصل کریں گے، اسباب اختیار کریں گے تبھی علم ملے گا، ایسے اللہ تعالیٰ علم کسی کے سینے کے اندر نہیں ڈال دے گا۔ آپ اسباب اختیار کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کو سبب کے ساتھ جوڑ دیا۔ اللہ کے رسول حدیث ہے، جو علم کی راہ پر چلتا ہے، یعنی علم کے لیے نکلتا ہے، علم کے لیے راستے پر چلتا ہے، علم کے حاصل کرنے کے لیے کوشش اور محنت کرتا ہے، سبب اختیار کرتا ہے، تو وہ جنت کی راہ پر چلتا ہے۔ لہذا اسباب اختیار کرنا انسان کے لیے ضروری ہے، بغیر اسباب اختیار کے نہیں ہوتا ہے۔ انسان امید رکھے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی شادی نہ کرے، کہ اللہ تعالیٰ لکھا ہوگا تو میں اولاد دے دے گا، ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ لہذا اسباب اختیار کرنا انسان کے لیے ضروری ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ جو لوگ یہ ساری چیزیں باتیں کرتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا، اور یہ توکل کے خلاف ہے، اور مسجدوں کے اندر کرونا وائرس نہیں آئے گا، مسجدوں میں جائیں گے تو نہیں پھیلے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ اسباب اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ یہ جی ہاں، آپ مسجد میں جاؤ گے تو بھی کرونا وائرس ہوگا، اسباب اختیار کیجیے۔ آپ کرونا وائرس نہیں دیکھتا مسجد، وہ مندر نہیں دیکھتا، وہ جو ہے چھوٹا نہیں دیکھتا، بڑا نہیں دیکھتا، مرد اور عورت نہیں دیکھتا۔ اس طریقے سے یہ اسباب اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اسباب اختیار کرنا توکل میں داخل ہے، یہ توکل میں داخل، اللہ پر ایمان میں داخل ہے۔ اللہ نے جو ایک نظام ہے، اس نظام پر ایمان میں داخل ہے، اس نظام کے استعمال کرنے میں چیز داخل ہے۔ لہذا انسان کو اسباب اختیار کرنا چاہیے، انسان اسباب اختیار کرے۔ اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمارے بھی نے کہا کہ اونٹ کو باندھو تب اللہ پر جو ہے اللہ پر توکل کرو۔ یہ نہیں کہا کہ چھوڑ دو، بکری کو چھوڑ دو اور کہو کہ ہمارا اللہ پر توکل ہے۔ تیرنا نہیں آتا، سمندر کے اندر کود جاؤ، اللہ پر توکل، آگ کے اندر کود جاؤ، اللہ پر توکل ہمارا، تو یہ حقیقت میں توکل نہیں ہے۔ یہ توکل کے خلاف ہے، یہ بناوٹی توکل ہے، وہ توکل نہیں جو شریعت نے یا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، یہ توکل نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ وہ اللہ پر انہیں توکل ہوگا، فقام، یعنی 4 خوبیاں ان کے اندر ہوں گی۔ ایک پہلی خوبی یہ بتائی ہمارے نبی نے، پہلی صفت کہ لا یسترخون، کسی سے جھاڑ پھونک کے لیے نہیں کہیں گے، ولا یکتعون، نہ داغنے کا علاج کریں گے، ولا یطیرون، اور نہ ہی بدشگونی کریں گے، اور اپنے رب پر توکل اور اعتماد اور بھروسہ کریں گے۔ فقام عکاشہ بن محصن، ایک صحابی جن کا نام عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فقالوا ادعوا اللہ ان یجعلنی منہم، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرے لیے دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام کا ایمان کتنا اونچا تھا، صحابہ کرام کی توحید کتنی مکمل تھی۔ یہ نہیں کہا کہ ہمارے نبی آپ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دیجیے، ہمارے نبی سے نہیں مانگا، اللہ تعالیٰ سے مانگا، کہا اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجیے آپ ہمارے لیے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی، ہمارے نبی سے نہیں کہا کہ ہمارے نبی آپ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دیجیے، کیونکہ جنت کا حقدار کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ ہمارے نبی جس کو چاہیں گے جنت میں نہیں داخل کر دیں گے، ہمارے نبی جس کو چاہیں جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ جنت اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا جنت کے اندر داخل کرے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اولاد دیتا، جس کو چاہتا نہیں دیتا، جس کو چاہتا روزی دیتا، جس کو چاہتا نہیں دیتا، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ لہذا جنت میں داخل کرنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہوگا، نہ کسی فرشتے کے پاس ہوگا، نہ کسی نبی کے پاس ہوگا، یہ اختیار اللہ رب العالمین کے پاس ہوگا۔ اس لیے ہمیں ہم لوگوں سے دعا کریں، ان سے کہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، یہ نہ کہیں کہ آپ ہمیں جنت میں داخل کر دیجئے، نہیں، یہ اختیار کسی نے کسی کو نہیں دیا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ ادعوا اللہ، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے۔ میرے بھائیو، ایمان، یہ توحید دیکھیے کس قدر ان کے یہاں توحید مضبوط تھی۔ آج لوگ کہتے ہیں سفارش کے بارے میں بات میں نے بتائی تھی، لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہماری سفارش کر دیجئے۔ اللہ کے رسول تمہاری باتوں کو بھی نہیں سن رہے ہیں، سفارش اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں ہمارے نبی کی سفارش نصیب فرما۔ اللہ سے مانگیے، اللہ سے جنت مانگیے، اللہ رب العالمین سے روزی مانگیے، اللہ سے اولاد مانگیے، اللہ دینے والا، بیچ میں کسی کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے مانگیے، اللہ رب العالمین دینے والا۔
لہذا صحابی رسول نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کر دیں، اللہ سے دعا کر دیں، کیونکہ ان کو بھی معلوم تھا کہ ہمارے نبی کسی کو جنت میں داخل نہیں کر سکتے. ہمارے نبی کو اختیار نہیں ہے کہ جس کو چاہیں جنت میں داخل کر دیں، جس کو چاہیں جہنم میں داخل کر دیں. نہیں، یہ اختیار اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں دیا. لہذا اللہ تعالیٰ سے مانگے، جنت مانگے. اللہم انا نسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل. اے اللہ، ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور ان اعمال کا سوال کرتے ہیں جو انسان کو جنت کے قریب کر دے. اور نعوذ بک اللہم من النار، اللہ رب العالمین ہم تیری پناہ چاہتے ہیں جہنم سے، کہ ہمیں تو جہنم سے بچا لے، اور ان تمام اعمال سے جو انسان کو جہنم کے قریب کرنے والے. انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے. انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، انسان تو مجبور ہے، انسان تو لاچار ہے. یہ اختیار اللہ رب العالمین نے کسی بندے کو نہیں دیا ہے کہ انسان جس کو چاہے جنت کے داخل کر دے. یہ اختیار اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں دیا. لہذا اللہ تعالیٰ سے مانگے. اللہ جنت دینے والا اللہ ہی ہے. اللہ فیصلہ کرے گا کہ کون جنت کے اندر جائے گا، کون جنت کے اندر نہیں جائے گا. تو میرے بھائیوں، یہ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنتیوں میں سے بنا دے. فقال انت منہم، تمہارے نبی نے فرمایا کہ آپ انہی لوگوں میں سے ہیں. یعنی اللہ رب العالمین نے آپ کو بتایا کہ انہی لوگوں میں سے جائیں گے. کون؟ عکاشہ بن محصن. کیونکہ ہمارے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے، وہی کہتے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے وہی آتی تھی. تو آپ کا فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو وہی کے ذریعے بتایا، آپ کے دل کے اندر بات ڈالی آپ کو، یا وہی کے ذریعے سے آپ کو بتایا، کیونکہ وہی کی بہت ساری قسمیں ہیں. پھر ہمارے نبی نے فرمایا کہ آپ انہی میں سے ہیں. اس کے بعد ایک صحابی اور کھڑے ہوئے، عکاشہ. میرے بھائی بڑا پیارا نام ہے، بڑا پیارا نام ہے عکاشہ. آج یہ نام خال خال سننے میں ملتا ہے. لہذا جسے اللہ تعالیٰ توفیق دے، اولاد جسے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اپنے بچوں کا نام عکاشہ رکھیے. بڑا پیارا نام میرے بھائیوں. تو بہرحال ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ آپ انہی میں سے ہو. ثم قام رجل آخر، پھر ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے. فقال ادعوا اللہ یجعلنی منہم، آپ دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے. فقال سبقک بہا عکاشہ، تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ عکاشہ سبقت لے گئے. اگر ہمارے نبی کے اختیار میں ہوتا تو آپ ان کے لیے بھی کہہ دیتے کہ ہاں تم بھی ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. لیکن جنت میں داخل کرنے کا اختیار ہمارے نبی کے پاس نہیں ہے. ہمارے نبی نے فرمایا کہ سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ سبقت لے گئے. کتنے پیار سے ہمارے نبی ان کو سمجھایا، کتنا پیارا الفاظ ہمارے نبی نے استعمال کیا. ہمارے نبی نے کہا نہیں، تم نے ایسا سوال کیوں کیا، تم یہ ایسا کیوں پوچھتے ہو، ابھی تم نے نہیں سنا کہ میں نے عکاشہ کے لیے کہہ دیا. ایسا سوال آپ نے دوبارہ آپ نے سوال کیوں کیا. آپ نے ان کو کچھ نہیں ڈانٹا، اور اتنا اشارتاً اور کنایتاً ہمارے نبی نے ان کو بتایا سبقک بہا عکاشہ، یعنی عکاشہ سبقت لے گئے. کیونکہ نیکی کے اندر انسان کو سبقت کرنا چاہیے، انسان کو سبقت کرنا چاہیے. تو ہمارے نبی نے تصریح کے بجائے یہ اشارتاً اور کنایتاً گفتگو کی اور کہا کہ عکاشہ تو سبقت لے گئے، تاکہ ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچے اور اس طریقے سے ان کو ٹھیس نہ پہنچے. اس لیے بڑے پیارے انداز میں ہمارے نبی نے ان کو جواب دیا، بڑے آسان ان کو جواب دیا، اور اس طریقے سے وہ کیا ہو گئے، خاموش ہو گئے. اور اس سے ہمارے نبی کا اخلاق بھی معلوم ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اونچے اخلاق پر فائز تھے. آپ کسی کے ساتھ سخت لہجے میں بات نہیں کرتے تھے، آپ کسی کے ساتھ ترشوئی کے ساتھ پیش نہیں آتے تھے، سختی کا معاملہ کسی کے ساتھ نہیں کیا کرتے تھے. آپ کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلتے تھے بڑے پیارے ہوا کرتے تھے. لہذا نہ کبھی آپ چیختے تھے، نہ چلاتے تھے، اور نہ ہی کبھی لام و ملامت کیا کرتے تھے لوگوں کے اوپر. ساری چیزیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھی. بڑے اونچے اخلاق پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فائز تھے. تو ہمارے نبی نے بڑے پیارے انداز میں جواب دیا سبقک بہا عکاشہ، کہ عکاشہ سبقت لے گئے. نازیبا الفاظ ہمارے نبی نے ان کے لیے نہیں استعمال کیا، بلکہ حسن ادب سے پیش آئے، ان کی قدر کی، ان کا احترام کیا، اور ان کی سوال کرنے کو سراہا اور اس کی عزت کی، اس کا ادب و احترام کیا. لیکن یہ اللہ کا معاملہ ہے. اللہ جس کو چاہے جنت میں داخل کرے اور جس کو چاہے ان لوگوں میں سے بنائے، جس کو چاہے نہ بنائے. اللہ رب العالمین نے عکاشہ کو بنا دیا تو ہمارے نبی نے کہہ دیا کہ انہیں میں سے ہیں، لیکن ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے نہیں کچھ فرمایا. اس لیے انہوں نے ہمارے نبی نے کہا کہ سبقک بہا عکاشہ. لہذا جنت دینے کا حق اللہ ہی کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. تو یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت تھی. اس سے معلوم ہوا کہ اس امت میں سے 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب اور کتاب کے اندر جنت کے اندر داخل ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو بھی انہی لوگوں میں سے بنائے جنہیں اللہ رب العالمین بغیر حساب اور عذاب کے جنت کے داخل فرمائے گا. اللہ رب العالمین ہمارے اندر توکل و اعتماد پیدا کرے. اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، بدعات اور خرافات سے محفوظ رکھے. آمین رب العالمین.
وجزاکم اللہ خیر وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.